کہتے ہیں چاروں امام حق پر ہیں. نماز ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے, پیرلل میں جماعتیں ہوتی تھی, 4 مصلے ڈالنے پڑ گئے جھگڑا ختم کرنے کے لیے. یار یہ بھی کر سکتے تھے کہ ایک مصلہ رکھتے, فجر کی نماز حنفی پڑھاتے, ظہر کی شافعی پڑھا لیتے, عصر کی حنبلی پڑھا لیتے, مغرب کی مالکی پڑھا لیتے, یوں چلتا رہتا کام. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ ایک دوسرے کے پیچھے نماز کے قائل نہیں تھے نا. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ چاروں اہل سنت کے ائمہ ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا, ہم اماموں کو کچھ نہیں کہہ رہے. جس طرح کرسچنز نے جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر شرک کھڑا کیا, جیزس کرائسٹ وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے. اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ المتوفا 150 ہجری, امام مالک المتوفا 179 ہجری, امام شافعی المتوفا 204 ہجری, امام احمد بن حنبل المتوفا 241 ہجری. انہوں نے کہیں نہیں فرمایا کہ ہمارے ناموں کے اوپر مصلے ڈالو اور فرقے کھڑے کر دو. ورنہ سلطنت عباسیہ نے تو حنفیت قبول کر لی تھی نا. قاضی ابو یوسف نے وہ عہدہ قبول کر کے تلوار کے زور کے اوپر حنفیت پھیلا دی تھی نا. اس وقت تو 4 مصلے نہیں ڈالے گئے, حنفیوں کے پاس ہی مصلہ تھا. انہوں نے یہ کام نہیں کیا, باقیوں کو ڈنڈے کے زور پہ کہا کہ اسی کے پیچھے نماز پڑھو. سلطنت عثمانیہ جب آئی تو انہوں نے کہا کہ یار اب اختلاف ختم کرو, اتنے عرصے سے یہ کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں آپس میں. ہاں کتوں کی طرح, کیونکہ علماء سو کو کتا کہا گیا ہے قرآن میں, تو یہ ایک دوسرے کو علماء سو ہی سمجھتے ہیں. تو ان کا جھگڑا ختم کرو, چاروں کو اپنی اپنی ہڈی ڈال دو. ہاں لو سامو, تاکہ یہ آپس میں نہ لڑے. پاکستان بننے سے پہلے حاج عمرے کی جتنی کتابیں ہیں نا, ایون بہار شریعت آج تک پرنٹ ہو رہی ہے, یا اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مفتی امجد علی نے لکھی تھی. انہوں نے بھی حج والے چیپٹر میں 4 مصلوں کا نقشہ شو کیا ہوا ہے, اور بتایا کہ جب آپ نماز پڑھنے جائیں تو حنفی امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے, اے مصلے ویکھ لو سامو. ہمارے پاس کلر تصویریں بھی ہیں اس زمانے کی 1925 کی. مصلے تو انہوں نے اٹھا